حضرت انس بن مالک نے ایک لمبی عمر پائی اور اتنی عمر پائی انہوں نے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت بھی موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی، حدیثوں کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ یہ ظہر کب پڑھتے ہیں، عصر کب پڑھتے ہیں، مغرب کب پڑھتے ہیں، فجر کب پڑھتے ہیں، عشاء کب پڑھتے ہیں. ان کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا. لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو حضرت انس بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت انس مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے اور حضرت انس جب مسجد میں پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تو اپنی نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بعد میں آتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. نہیں معلوم کہ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی. کچھ لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز انس کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کیا معاملہ ہے؟ کہا انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے پڑھتے ہو، کبھی پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا جب آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، پہلے پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انس. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، ٹھیک ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، دیکھیں کیا مجبوری ہے. یعنی ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے. ایک صاحب مولانا جرجیس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اچھا وہ ہوتا کون کہنے والا، آستی نے سمیٹ لی. ایک طرفہ بات نہیں سننی چاہیے، جب تک دونوں طرف سے باتیں نہ سن لو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے شکایت مانو، میں نے تمہاری شکایت سن لی. اب ان کو بھی بلاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا صفائی ہے. بلایا گیا، حضرت انس کو مسجد میں بلایا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیا، اے انس مجھے شکایت ملی ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے تو آتے ہو لیکن کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو. کبھی کبھی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس جواب دیتے ہیں امیر المومنین اے عمر بن عبدالعزیز، اے خلیفہ صاحب بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. میں نے کبھی آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی پہلے آ کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں. آپ کا انتظار نہیں کرتا، جماعت کا انتظار نہیں کرتا. آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے. آپ کے شکایت کرنے والے میری آپ کے سامنے جو شکایت کیے ہیں وہ بالکل صحیح شکایت کیے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں یہ فتنہ پھیلا رہے ہو؟ اگر تم آج اکیلے نماز پڑھو گے تو کل دوسرا بھی تمہیں دیکھ کر اکیلے نماز پڑھے گا، پھر پرسوں کوئی تیسرا بھی پڑھے گا، پھر ذاتی طور پر کل میرا کوئی دشمن ہوگا یا میرا کوئی وروधी ہوگا وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دے گا. ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تم کیسے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی مجھ سے پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہو؟ ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ کھڑا کیوں کر رہے ہو تم؟ جواب دو. یہاں جو جواب دیا حضرت انس نے، سنو شیر شاہی والوں سنو، اطراف کے لوگوں سنو، آس پاس کے لوگوں سنو اور یوٹیوب کے ذریعے کل انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی. میرے بھائیوں یاد رکھو اس موقع پر حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اے خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، میں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو، میں نے کسی دوسرے آدمی کو ابھارا بھی نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے نہیں ابھارا لیکن تمہیں دیکھ کر دوسرا تو ایسا کر سکتا ہے. فرمایا اگر کر سکتا ہے تو اس میں کیا کروں؟ فرمایا تم پہلے جواب دو کہ تم کبھی
کبھی کبھی اکیلے پڑھ کے پہلے کیوں نکل جاتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت انس جواب دیتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اے امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا نماز کا وقت دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں کہ محمد رسول اللہ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، نماز کے ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، اگرچہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن میری آنکھیں ٹائم ٹیبل کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق پڑھاتے ہیں، اول وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ اول وقت میں نہیں آئے تو میں آپ سے پہلے اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ یہی حال میرا ظہر کا ہے، جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اول وقت میں نہیں آئے تو میں اول وقت میں ظہر پڑھ کے نکل جاتا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں، آپ اول وقت پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اکیلے عصر پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ یہی حال عشاء کا بھی ہے، یہی حال مغرب کا بھی ہے۔ امیر المومنین، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کی نماز کے ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ نبی اکرم کا ٹائم ٹیبل مجھ سے مس ہو اور اس کو میں چھوڑوں، اس لیے میں نبی کے ٹائم کو نکال نہیں سکتا، بھلے ہی آپ کا ٹائم نکل جائے، اس لیے کہ میں ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا۔ امیر المومنین، آپ ہر نماز افضل وقت پڑھانا شروع کر دیجئے، میں آپ کے پیچھے ایک بھی نماز ترک نہیں کروں گا، اور ساری نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اول وقت نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، رک جائیے، کسٹمر کو نپٹا دیں۔ جب تک 5 کسٹمر نپٹتے ہیں، اب ہم فری ہو رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں دکان چھوڑ کر اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وضو بنایا، جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، جماعت ہو چکی۔ یہی حال ہمارا ابھی تک ہم اذان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے، بھی کھڑا ہو کے کہے گا نماز کے لیے۔ یہی سب سمجھا ہے اس نے۔ میرے بھائی، نماز کے لیے اگر اذان ہوتی تو ڈائریکٹ نہیں ہوتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الصلاۃ کو بہت بعد میں کہا جا رہا ہے، پہلے تو یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے سوچے گا؟ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے، اے ڈاکٹر اگر تو کلینک میں بیٹھا ہے، اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے، اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے ہاسپٹل سے بڑا ہے، اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے۔ اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے، سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا۔ جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا، جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا، جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا، اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا، اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا، اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا، اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا، اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں
مطلب اب غور کرو، کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے، سب کچھ اسی ہاتھ میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہاں صرف دو چیزیں چھوڑی دو چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہے، تو آسان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے، پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے، پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی، لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے، آپ کو قبض کی شکایت ہے، دیر سے آپ فارغ ہوئے، وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی، تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ، جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو، چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو، اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اور جیسے کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ نے چاول بھات دال سبزی روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، اس وقت تم کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں پڑے گا، چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے، جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے، جس کے لیے نماز چھوڑی جائے۔ کھیلو کیرم بورڈ، خریدو لاٹری کے ٹکٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ملک الموت روح کو کھینچے گا، پیروں سے نکالے گا، تلوے سے کھینچے گا، نیچے سے کھینچتے کھینچتے ایڑی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا پنڈلی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا گھٹنے تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا ران تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے کمر تک یہ روح آئے گی، پھر کھینچے گا سینے تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے حلق تک روح آ جائے گی، اور یہی وہ دردناک منظر ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح پیروں سے نکلتے نکلتے ملک الموت کھینچتے کھینچتے تیرے حلق تک آ جائے گا، تیرے نرخرے تک آ جائے گا، تیری گردن تک، تیرے حلق تک آ جائے گا، آنکھیں ٹنڈ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ملک الموت کے پاس کھڑے فرشتے عذاب کے یا رحمت کے اپنے سامنے دیکھو گے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ روح جب نکلتی ہے تو بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، ملک الموت دیکھ لیتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کون سا فرشتہ کھڑا ہے، میری روح کو اچھے فرشتے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت کا خوشبودار لباس لے کر آئے ہیں یا جہنم کا بدبودار ڈانٹ لے کر آئے ہیں۔ ایک ہی موت دیکھی ہے قریب سے، اور وہ بھی اپنے فادر کی، اپنے ابو کی، ہاسپٹل کے موقع پر، آخری وقت میں وہی تھا، وائی فائی پر تھے، سانس چل رہی تھی، آنکھیں بالکل وہی منظر کھینچ رہی تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک عالم کے لیے اس وقت قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک جاہل